بلاول صاحب کے دورہ بھارت کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو کچھ صحافی بڑی تصاویر شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی؟ بلاول صاحب کا دورہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی وہاں سے ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول وہاں پہ کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں گئے، پاکستان کے فورن ایز اے پاکستان کے فورن منسٹر یا وزیر خارجہ کے، لیکن وہاں پہ جو رویہ ہے بھارت کا، بھارتی میڈیا کا، جس قسم کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، آلدو کہ ہماری طرف سے تو بہت مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ جو ان کا رویہ ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، ان کے جو میڈیا کا رویہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور اس چیز کی تو میں مذمت کروں گا کہ ان کے جو فورن منسٹر نے یہ کہا کہ جناب یہ خدا نخواستہ دہشت گردی کے پروموٹر ہیں یا ان کے سپوکس پرسن ہیں دہشت گردوں کے، یہ کوئی انہوں نے بلاول صاحب کو نہیں کہا، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیشہ بھارت یہی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی وہاں پہ، انہوں نے کون سا آپ کے آگے وہاں پہ پھولوں کا ہار بنانا ہے، انہوں نے تو یہی سلوک کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں بتانا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے ہمارے وزیر خارجہ، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے ان کے وزیر خارجہ۔ اب میں دونوں وزیر خارجہ کے بارے میں بالکل 30 سیکنڈ میں چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں۔ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں 1977 میں وہ فورن سروس میں آئے، چین میں وہ سفیر رہ چکے ہیں، امریکہ میں وہ سفیر رہ چکے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کے وہ ماہر ہیں، جو جوہری معاہدہ ہوا تھا، سیولین نیوکلیئر جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ انڈیا کا، اس میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے انٹرنیشنل افیئرز کے گلوبل ہیڈ رہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں جو ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، انہوں نے زندگی میں ایک دن نوکری نہیں کی، 1 روپیہ نہیں کمایا، وہ وزیر خارجہ بن گئے کیونکہ وہ زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے مفادات کا کیا یہ اکوپڈ ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکیں؟ تو یہ ایشو ہے کہ دونوں اگر آپ وزیر خارجہ کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میرٹ پہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فلانے خاندان سے اس کا تعلق ہے، فلانی جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں، جب آپ نے اتنے ایک سینئر بندے کے مقابلے میں ایک 35-36 سال کا نوجوان بھیج دیا ہے، تو پھر آگے سے یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی کامنٹ میں اس پہ چاہوں گی، خاص طور پہ روسی سیاست کے حوالے سے کیسا لگتا ہے ویسے راجہ صاحب، جب اتنے سینئر لوگ، مطلب کس کس کا نام لوں، مولا بخش آنڈیو، رضا ربانی صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، بڑی سیزن یہ پارٹی ہے، بڑے میچور لوگ ہیں، جب وہ بلاول صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے، اور نون لیگ میں بھی چیز دیکھنے کو آتی ہے، اعتزاز ایسے میں بھول گئی نام، بالکل ایگزیکٹلی اعتزاز صاحب کو بھی دیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اب اطہر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، دونوں فورن منسٹرز کا کمپیریزن کیا، لیکن اطہر بھول گئے کہ ان کے فورن منسٹر کو پتا ہے کہ اس نے شاید پرائم منسٹر نہیں بننا۔ یہاں تو بلاول صاحب کے تو علم میں ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ اگلے وزیر اعظم ہیں۔ دس از سو انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں اس وقت نہ آئین کی بات ہو رہی ہے، نہ پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، نہ رول آف لاء کی بات ہو رہی ہے، صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ خان کو نہیں آنے دینا، خان نہیں آئے گا، اگلا وزیر اعظم بلاول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا۔ یہ لکھ لیں آپ میری بات، الیکشن نہیں ہونے، 2024 سے پہلے الیکشن نہیں ہونے، یہ آپ لکھ لیں۔ ویسے آپ دیکھیں بلاول صاحب کو اگلا وزیر اعظم؟ دیکھیے میں کیسے دیکھوں گا، میرے پاس تو وہ والی آنکھیں نہیں ہیں کہ جس پہ پردہ ہو اور میں کہہ دوں کہ جی یہ وزیر اعظم ہوں گے۔